بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اگر آپ پریشان ہیں اپنے بچوں کے شرمیلے پن سے تو آج کی ویڈیو خصوصی طور پر آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 11 ایسے طریقے کہ جن سے آپ اپنے بچوں کے شرمیلے پن کو ختم کر کے انہیں بنا سکتے ہیں پر اعتماد یعنی کانفیڈنٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے شرمیلے بچوں کو پہچاننا ہے، تو اس کے لیے چند سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ نئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، یا آپ کا بچہ سکول میں نئے دوست بناتے ہوئے گھبراتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر آئے مہمانوں سے وہ چھپتا پھرتا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کا شرمیلا پن اسے تعلیمی میدان میں پیچھے لے کر جا رہا ہے، تو یقیناً وہ بچہ شرمیلے پن کا شکار ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ شرمانا یا شائنس کسی طرح سے ایک منفی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے بچے کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اور بحیثیت والدین ہمیں اس چیز کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بچے کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی اور اسے کانفیڈنٹ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچے شرماتے ہوئے سب کو پیارے لگتے ہیں، کوئی انہیں برا نہیں کہتا، لیکن اگر بڑے بچے اسی طرح سے شرماتے رہیں تو ان کے لیے پریشانی کی بات ان کے لیے بھی ہے اور والدین کے لیے بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس چیلنج کو نپٹائیں کہ ہم اپنے شرمیلے بچوں کو کس طرح سے کانفیڈنٹ بچوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ہم نے بچوں کا اعتماد بڑھانا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اعتماد کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یا سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے شرمیلے بچوں کو ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مزید بزدل ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا سے بڑے بچے باغی ہو جائیں اور بغاوت پر آمادہ ہو جائیں اور الٹا نقصان شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دم بچوں کی یہ عادت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ بچوں کی یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے گھلنا ملنا نہیں چاہتے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بچوں کو ساتھ لے کر ان کی سوشلائزیشن کریں، اور اس سے آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آئے گی۔ یکدم بچوں کا شرمیلا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچے کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے اچھے کاموں پر اور اچھے رویوں پر اس کو ایڈمائر کریں، اس کی تعریف کریں۔ اس طرح سے بچے کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ چوتھی بات، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے دوستوں سے اور دوسرے لوگوں سے گھل مل سکتا ہے۔ ہمیں خود بچوں کو ساتھ لے جا کر کچھ محفلوں میں یا کچھ پارٹیز میں یا کچھ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ مل سکتے ہوں، وہاں بچے کو لے کر جانا چاہیے اور بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ نئے دوست کیسے بنا سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بچے کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، بچے کو بہت زیادہ دباؤ مت ڈالیے۔ ہر موقع پر اور ہر جگہ اس کا شرمیلا پن جب بھی آڑے آتا ہے، اگر ہم اسے ٹیز کریں گے، پریشان کریں گے یا اسے دباؤ میں لائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا بچے کے لیے یہ بات نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ بچے کو وہ کام کرنے کو مت کہیے کہ جسے کرنا اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کچھ جگہوں پر کچھ کاموں پر شرمیلے پن کا شکار ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے بار بار کہیں تو اس کا ایک مینٹلی بچہ پریشان ہو جائے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک ٹرک یہ یوز کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں بچوں کو بلائیے، بچے کے دوستوں کو بلائیے پڑھنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے۔ گھر آپ کا ہوگا اور بچے کے دوست یا بچے کے عزیز رشتہ دار کزنز وغیرہ ساتھ آئیں تو بچہ اپنے گھر میں ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اور بچے کی شائنس ختم ہو سکتی ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ہچکچاہٹ یا جھجک کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ کبھی کبھار کا شرمانا یا گھبرا جانا کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن مستقل یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اگر ہمارا بچہ مستقل اس عادت کا شکار ہے تو پھر ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ نویں بات یہ ہے
کہ جب بھی بچہ خاص طور پر دوسرے بچوں کے ساتھ گفتگو میں دقت محسوس کر رہا ہو تو ہمیں اسے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گفتگو میں حصہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ بچے بات کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی تھوڑا سا وقفہ آتا ہے تو ہمیں اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ اس وقفے میں وہ کوئی بات کہہ کر اس گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی زبردست ٹپ ہے اور ہمیں بچوں کو اس پر لانا چاہیے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ہمیں بچے کا اعتماد بڑھانا ہے، اسے حوصلہ دینا ہے۔ جب آپ کا بچہ کسی فنکشن میں، کسی شادی بیاہ پر، کسی پارٹی کے موقع پر چھپتا پھرتا ہو، پریشان ہو یا دوسروں کے سامنے نہ آئے تو آپ اسے یہ کہہ کر شاباش دیجئے کہ آپ نے فلاں شادی میں بھی تو شرکت کی تھی اور اس جگہ آپ بڑے اچھے لگ رہے تھے، آپ کانفیڈنٹ تھے، آپ نے انجوائے کیا تھا، آپ کھیل رہے تھے۔ اس طرح سے بچے کو یہ یاد دلانا کہ وہ پہلے بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہے، بچے کے لیے بڑا اچھا ہوگا اور بچہ کانفیڈنٹ فیل کرے گا۔ آخری اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کیجئے، بچوں کو بار بار یہ بتائیے، سمجھائیے، انہیں اس پر توجہ دلائیے کہ بیٹا کسی بات پر آپ شرما سکتے ہیں لیکن ہر جگہ پر شرمانا ضروری ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جب آپ بار بار تنہائی میں بچے کی کاؤنسلنگ کریں گے، بچے کو سمجھائیں گے تو امید ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھ لے گا۔ ہماری آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں عمل پاکستان پر، اور اگر آپ مزید موضوعات پر ویڈیوز چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں لکھیے یا ہمارے نمبرز پر رابطہ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ماہنامہ تعلیمی قیادت جو آپ سب کے لیے بہت اہم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ مندرجہ ذیل نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔